Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we've been doing chapter 2, Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. And so far we have reached till Sir Syed Ahmad Khan. Last lecture में हमने Sir Syed Ahmad Khan discuss किए थे. अब आगे चल के देखते हैं कि क्या हुआ. Okay. If you all remember, हम 2 phases में पढ़ रहे थे. The Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. یہ ابھی فرسٹ فیز ہی چل رہا ہے. پہلے ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھی تھی, پھر ہم نے دیکھا کہ دین وی ہیڈ اے ریفارمر ان دا فارم آف سر سید احمد خان. اس کے بعد آفٹر ہز ڈیتھ ان 1898 there were events which were happening politically. بر صغیر کی جو کنڈیشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بدل رہی تھی. سر سید احمد خان کی وجہ سے مسلمانوں کی جو امیج تھی ان فرنٹ آف برٹش, اور ویسے بھی حالت ایجوکیشنلی بھی بہت امپروو کر گئی تھی. Now, an event which took place politically and it was in the favor of Muslims, partition of Bengal in 1905. Bengal ایک province تھا within the subcontinent. اگر آپ اپنے بورڈ پہ دیکھیں تو آپ کو میپ نظر آئے گا جس میں آپ کو بنگال کی پوزیشن نظر آئے گی. Now, اس province کو برٹشرز کے اکارڈنگلی ایک بہت بڑا پروونس کنسیڈر کیا جاتا تھا بیکاز آف دا ایریا اینڈ دا پاپولیشن. اٹ واز اے ہیوج پروونس ان ٹرمز آف ایریا اینڈ پاپولیشن. اٹس اکانومی واز لارجلی کنٹرولڈ بائی ہندوز. اب سنس یہ ایک بڑا پروونس تھا, اس کی ساری اکانومی, کیونکہ بزنسز جو تھے وہ ہندوز ڈیل کرتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے ایجوکیشن کو بھی نہیں اپنایا تھا, بٹ آفٹر سر سید احمد خان ان کی حالات کافی بہتر ہو گئے تھے. اسٹل جو میجر کنٹرول تھا وہ ہندوز کا تھا. Now, ایڈمنسٹریٹو ریزنس کی وجہ سے برٹشرز نے کیا کیا کہ بنگال کے پروونس کو ڈیوائڈ کر دیا. ان کے اکارڈنگلی اتنے بڑے پروونس کو ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا تھا. سو ان 1905 وائسرائے لارڈ کرزن ڈیوائڈیڈ بنگال بیسڈ آن ایڈمنسٹریٹو ریزنس. اب یہ وہ ریزنس تھے جو انہوں نے لوگوں کو بتائے تھے, بٹ ایکچولی کیا تھا, ان کو یہ نظر آ رہا تھا برٹشرز کو کہ ایز اے نیشن لوگ یونائٹ ہوتے جا رہے ہیں, اکنامکلی بھی بہتر ہونے کی طرف موو کر رہے ہیں, تو they wanted to divide and rule, اور وہ اپنا ہولڈ سب کانٹیننٹ پہ رکھنا چاہتے تھے. سو انہوں نے یہ فورسی کر لیا تھا کہ پارٹیشن آف بنگال would not turn in the favor of the people living in the subcontinent. ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پارٹیشن آف بنگال ایک ایسا ڈیسیژن ہوگا جس کے بعد مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے درمیان جو سب کانٹیننٹ میں رہ رہے ہیں, اور ویسا ہی ہوا. جب وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو ڈیوائڈ کیا تو ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال 2 provinces they were made. If you look at the table, it will tell you کہ ویسٹ اور ایسٹ بنگال میں کون کون سے ایریاز آئے تھے. Now, ایسٹ بنگال میں ایسٹرن سائڈ آ گئی جو اوریجنلی بنگال کی تھی, جو ابھی آپ نے میپ پہ دیکھی تھی. اس کے علاوہ اسام, تریپورہ, ڈھاکہ, چٹاگانگ. مسلم میجورٹی واز ہیئر and Bengali speaking majority was there. West Bengal میں the west side, Orissa, Hindu speaking people, Oriya speaking people. اب انہوں نے انٹلیکچولی چلتے ہوئے یہ ڈویژن تو کر دی. اس ڈویژن سے مسلمز اور ہندوز کا کیا ریاکشن آیا؟ ریاکشن آف مسلمز, obviously they were very happy, they were content. ان کو ریکگنیشن مل رہی تھی ایز اے سیپریٹ نیشن, کیونکہ جب یہ پولیٹیکل ڈویژن کی گئی اس بیسس پہ کہ میجورٹی پاپولیشن کس کی ہے, تو obviously it was a recognition for Muslims کہ ہمیں ایک سیپریٹ قوم کے طور پہ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں, تو they were very happy. At the same time, Hindus were unhappy کیونکہ ان کو کیا نظر آ رہا تھا کہ ان کا جو پولیٹیکل اور اکنامک ہولڈ تھا بنگال, جو انڈیوائڈیڈ پارٹیشن سے پہلے والا بنگال تھا, اس کے اوپر جو ان کا ہولڈ تھا وہ ختم ہو جائے گا, ان کی مونوپولی ختم ہو جائے گی, ان کے ہاتھ سے پاور چلی جائے گی. اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ایک نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کی in response to partition of Bengal. اب اس موومنٹ میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے برٹش گڈز اور برٹش سروسز, جتنی بھی چیزیں برٹش کی وجہ سے تھیں, ان کو بائیک آؤٹ کر دیا. نہ وہ گڈز بائی کرتے تھے نہ سیل کرتے تھے, اور ادھر سے برٹشرز کا تو سارا بزنس اور ساری اکانومی سب کانٹیننٹ کے را مٹیریلز پہ چل رہی تھی. They were getting the advantage from here. تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ڈیڈ لاک تھا کہ ہماری چیزیں بائک آؤٹ ہو جائیں گی تو ہماری اکانومی افیکٹ ہوگی. اور ہندوز سنس وہ اکنامکلی بیٹر تھے بیکاز وہ بزنس میں پریویل کرتے تھے,
تو ان لوگوں کے یہ ایک فائدہ ان کو نظر آ رہا تھا. As a result of this non-cooperation movement and the pressure for Hindus, the partition of Bengal was annulled. Annulled کا مطلب اس کو ختم کر دیا. Annulment of partition of Bengal was announced in 1911. 1911 میں partition of Bengal جو پہلے کی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی. اب ہندوز تو خوش ہو گئے, but it came as a shock for Muslims. مسلمس کو اس سے بہت بڑا دھچکا لگا, کیونکہ ان کو تو ایک بہت آئیڈینٹی ملی تھی سیپریٹ, اور ان کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی, تو ان کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا. Now, جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ پارٹیشن آف بنگال جو ہے اٹ از بینگ انلڈ اور اس کو کینسل کر دیا گیا ہے, سملر ڈیپوٹیشن 1906 میں Muslims chose a new way to protect their rights. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 1906 1 اکتوبر کو 1906 1 اکتوبر کو ایک پولیٹیکل ڈیلیگیشن led by Sir Agha Khan met Viceroy of India Lord Minto and demanded a separate electorate for Muslims. اب 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کی ایک ڈیلیگیشن, ایک گروپ وائسرائے لارڈ منٹو تک گیا, جو اس وقت وائسرائے تھا انڈیا کا, اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ اس وائسرائے کے سامنے رکھی کہ ہمیں ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہیے, مسلمانوں کو اپنی ایک آئیڈینٹی چاہیے اور ایک الگ کوٹا چاہیے کہ وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں, کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ کمبائن کر کے اب پولیٹیکلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. وائسرائے گیو اے پازیٹیو رسپانس. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ ثابت ہوا, کیونکہ وائسرائے نے ان کو پازیٹیو رسپانس دے دیا, ہاں نہیں کیا بھی, لیکن ان کو کہا کہ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے. جب یہ بات پوری ہو گئی تو مسلمانوں کو ایک چیز بہت اسٹرانگلی فیل ہوئی. آفٹر دس مسلم اسٹرانگلی فیلٹ اے نیڈ آف پولیٹیکل پارٹی ٹو پروجیکٹ دیئر ڈیمانڈس ٹو گورنمنٹ. اس وقت میں ان کو یہ بہت اسٹرانگلی فیل ہوا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ تک جا کے ہماری ڈیمانڈس کو پہنچا سکے. ایز اے ریزلٹ آف دس نیڈ آل انڈیا مسلم لیگ واز فارمڈ ان 1906. ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ مسلمز آف انڈیا کو ریپرزینٹ کرے گی وہ وجود میں آئی 1906 میں. There were 4 factors which contributed. 4 ایسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے امیڈیٹلی یہ کام ہوا. پارٹیشن آف بنگال اینڈ ریئیکشن آف ہندوز. کس طرح پارٹیشن آف بنگال کی گئی, برٹشرز نے پہلے کر دی, پھر ہندوز کے انڈر پریشر آ کے انہوں نے وہ ریورس کر دی یا کینسل کر دی. برٹش کا ایٹیٹیوڈ ان کو اس میں صاف نظر آ گیا کہ ایک طرف تو وہ مسلمانوں کو ایکسیپٹ کر رہے تھے, بٹ دوسری طرف وہ ہندو میجورٹی کی وجہ سے یا اپنی مفاد کی وجہ سے اس چیز کو انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس چیز سے سینس آف ڈپرائیویشن, کہ ایک دفعہ ایک چیز دے کے ان سے لے لی گئی, احساس محرومی جو ان کو دیا گیا اس چیز کی وجہ سے, اینڈ پولیٹیکل اگنورنس, اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم پولیٹیکلی کتنے اگنورڈ ہیں. سو یس, because of all these reasons, All India Muslim League was formed in 1906 to actually represent the Muslims of the subcontinent as one nation. Now, اب All India Muslim League بن گئی. اب اس پولیٹیکل پارٹی نے اپنے کچھ آبجیکٹیوز رکھے. ان میں سے کچھ یہ تھے: to develop the feelings of loyalty towards the British among the Muslims and to remove all sorts of misunderstandings about the acts of government. Which means یہ پارٹی مسلمانوں کے دل میں برٹشرز کے لیے ایک لوئلٹی کریٹ کرے گی کہ وہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ گورنمنٹ ہے and they have to be loyal to them. At the same time, کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ جو مسلمانوں کے دل میں یا مسلمانوں کے سامنے یا وہ فیل کریں گے کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسا ایکٹ جو ان کے اگینسٹ ہے, کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہوئی تو وہ اس کو کلیئر کرے گی پولیٹیکل پارٹی. سیکنڈ, ٹو سیف گارڈ دا رائٹس آف مسلمس, کہ مسلمانوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا اس کا سب سے بڑا ایم ہے. ٹو کنوے دا ڈیمانڈز آف مسلمس ٹو گورنمنٹ, تاکہ مسلمانوں کی آواز یا بات گورنمنٹ تک پہنچائی جا سکے. ٹو ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنز ود آل دا نیشنز آف سب کانٹیننٹ وداؤٹ ہارمنگ دا ابو مینشن آبجیکٹیوز. ان کا ایک آبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ جتنی بھی نیشن سب کانٹیننٹ میں رہتی ہیں ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز ڈیولپ کریں, اتفاق سے مل کے رہیں, لیکن ایسا صرف وہ تب کریں گے جب ان کے یہ اوپر والے میں سے کوئی بھی آبجیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا. مطلب اگر کوئی نیشن ان رائٹس کے اگینسٹ جائے گی تو obviously then they'll have to think about it. اب مسلمانوں کو ایک آئیڈینٹی مل گئی,
ایز اے سیپریٹ نیشن مل گئی تھی. پھر اس کے بعد ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی مل گئی ریپرزنٹیشن کے لیے. تو دیز ور دا اسٹیپس which was toward the freedom of Pakistan. Then came Morley Minto reforms in 1909. اب برٹش کیونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ تھے, they were in power, وہ بھی یہ ساری پولیٹیکل سچویشن کو دیکھ رہے تھے, ہینڈل کر رہے تھے. ان کو یہ لگا کہ پارٹیشن آف بنگال اناؤنس کرنے کے بعد کینسل کر دینے سے کنٹری میں بہت زیادہ انریسٹ پھیل گیا, پیپل آر انہیپی. سو مسٹر مارلے, he was the Indian minister at that time, and Lord Minto, who was the Governor General of India at that time, they passed few reforms to cater to the unrest in the country. انہوں نے مل کے کچھ ریفارمز لکھی اور ان کو ایز اے بل 1909 میں پاس کر دیا. ابھی جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ریفارمز ہیں جو انہوں نے اس وقت لکھ کے پاس کی تھی ایز اے بل. ان میں بہت کچھ تھا کیونکہ آبویسلی وہ سب کانٹیننٹ کو ڈیل کر رہے تھے آن دا ہول, تو ان کے لیے ہندو, مسلم, باقی ساری مائنورٹیز اور ایز اے کمپلیٹ نیشن ان کو ہینڈل کرنا یا ان کو پیسیفائی کرنا ضروری تھا. لیکن جو مسلمانوں کے لیے اس میں سب سے اچھی بات تھی وہ تھی یہ, دا ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمز واز اپرووڈ. یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو سملا ڈیپوٹیشن میں مسلمانوں نے آگے رکھی تھی. پازیٹیو رسپانس دیا تھا لارڈ منٹو نے تب, اور 1909 میں انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. انہوں نے پروونشل اور لیجسلیٹو کاؤنسلز کی سیٹس بڑھا دی, اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا یا بہت بڑا قدم تھا جو مسلمانوں کے لیے ایڈوانٹیجز تھا. سو یس, اٹ مارکس ایز این امپورٹنٹ اسٹیپ فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ ٹوورڈز دا فریڈم موومنٹ. سو یس, یہاں سے آگے اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں چلیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.